ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے ہی لڑی ہیں. تو ایک کوئی سوئچ تو نہیں مسلمانوں کے دلوں میں آن ہو جانا تھا کہ ہاں جی آج تو بعد بھائی 180 ڈگری ہو جائے گا کام. مسلمانوں کو قلق تو تھا, تو مسلمان اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے, بس صرف کلمے کے احترام تک تھی بات. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جائے کاتب وحی. اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے, یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے. یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا. اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں کہ انجینئر صاحب اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک سفارشوں کی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب رکھا تھا کہ وحی کو لکھنے والے, یعنی کاتب تھے, اچھے لکھنے والے تھے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ میرے بیٹے کو کاتب رکھ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب رکھ لیا یقیناً. اور یہ بھی ساتھ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے, تو اس لیے حضرت ابو سفیان کو بھی نہ نہیں کی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کی طلبگاری ہو یا کسی اور چیز کی طلبگاری ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ وحی کا لکھنا یہ بھی تو ایک عہدہ ہی تھا نا. آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ بھی ایک منصب تھا, یہ ایک عہدہ تھا. تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ عہدے کا طلب کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عہدے کا طلب تو کر رہا ہے لیکن یہ اس کے منصب کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا, اس کی اہلیت نہیں رکھتا, تو آپ نے عہدہ نہیں دیا. انکار بھی تو کیا ہے نا. ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ انجینئر صاحب نے کہا کہ کسی عورت کو بھی نہ نہیں کی, ایک عورت ان کی بیٹی یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو اسی کی بنیاد کے اوپر, سفارش کی بنیاد کے اوپر آپ نے نکاح کے اندر اپنے عقد کے اندر رکھا تھا. حالانکہ ایک عورت بھی آئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تو نہ کر دی تھی نا, کہ آ کے عورت کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. واضح معروف واقعہ ہے کہ اس عورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے قرآن کے عوض میں نکاح کروا دیا تھا. مقصد کیا ہے بتانے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انکار کیا ہے, یعنی نہ کی ہے, گنجائش نہ ہونے کے ساتھ ساتھ. اور اگلی جو بات کی گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کے کاتب نہیں ہے, یعنی 99 اشاریہ پتہ نہیں کتنے کہہ گئے ہیں کہ اتنا بھی قرآن حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نہیں لکھا اور ان کو منشی رکھا گیا تھا. آپ اس کی بھی ذرا سمجھ کر لیں, اس کے بعد میں تصویر کرتے ہیں. تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے. اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. یہ کاتب وحی کہتے ہیں, اینج رکھایا گیا جائے کاتب وحی, منشی رکھ لیں, آپ کے لیے کتابت کر دے گا, یہ لکھنا پڑھنا چاہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منشی رکھا گیا تھا. حالانکہ صحابہ کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا آپ سب جانتے ہیں کتنی کبھی ہے اور کتنی بری ہے. یقیناً یہ ایک قابل مذمت نہیں بلکہ قابل گرفت جملہ ہے کہ ایک صحابیہ رسول کے بارے میں کہ اس کے لیے اتنا ہی شرف کافی ہے, ایک اتنا ہی شرف کافی ہے چھوٹا سا کہ وہ صحابیہ رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, میرے صحابہ بہترین زمانے کے مالک ہیں, یعنی بہترین زمانے کے اندر آئے ہیں. تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا ایک مرتبہ بھی حالت ایمان میں, اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کہ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کا بھی اقرار کرتا ہے اور بعض دفعہ تو رضی اللہ بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ
وہ شخص جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھ لیا ہے اس کے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ کو تبصرہ کرنے کا میرا خیال ہے کوئی حق حاصل نہیں ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد کہ 99% بھی قرآن نہیں تھا یاد، کیا غزوہ تبوک کب ہوئی تھی؟ غزوہ تبوک فتح مکہ کے اوپر حضرت امیر معاویہ اسلام لائے، تو کیا انہوں نے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا وحی لکھی ہے، انہوں نے کیا وحی لکھی ہے، وحی کا کون سا کام کیا ہے؟ اس جاہل بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ فتح مکہ 8 ہجری کے اندر ہوئی ہے، 8 ہجری کے بعد سورہ توبہ کا نزول بھی 8 ہجری کے بعد ہوا، سورہ مائدہ جو ایک پارے سے بھی تجاوز ہے وہ بھی 8 ہجری کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کے سارے احکامات سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں، دیگر صورتیں جو کہ 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کے کاتب کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اور کہا گیا کہ منشی رکھا گیا، منشی نہیں رکھا گیا بلکہ صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاتب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا۔ حضرت امیر معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور یقیناً ہمارا ایمان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے اوپر کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، ہم سے پہلے جائیں گے۔ یقیناً ہم وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں جس جنت میں امیر معاویہ ہوں گے رضی اللہ عنہ۔ اگر مرزا انجینئر جیلمی میرے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ایمان کے اوپر مباہلہ کرنا چاہتا ہے تو دروازے کھلے ہیں، ہم وقت میرے ساتھ مباہلہ کر سکتا ہے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہم تو اپنی زبان سے یہ لفظ بھی نہیں کہنا گوارا کر سکتے کہ امیر معاویہ اسلام کے اوپر نہیں تھے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کا روافض سوچ کا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ہدایت دے، بس ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔